ایران، امریکہ اور اسرائیل، آخر ان سب کی لڑائی کس پہ ہے؟ امام خمینی کو 14 سال عراق رہنے کے بعد فائنلی ایران کی طرف روانہ ہو گئے۔ دنیا کی تاریخ میں اب تک کسی بھی لیڈر کے لیے اتنے لوگ جمع نہیں ہوئے جتنے امام خمینی کو ویلکم کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ 70,000 لوگوں نے امام خمینی کو ایران آنے پر ویلکم کر دیا، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ جیسے خمینی ایران پہنچتے، ایرانی سرزمین پر پہلی بار ڈیڈ ٹو امریکہ اور ڈیڈ ٹو اسرائیل کے نعرے لگنے لگے، اور خمینی فالوورز نے امریکہ کی ایمبیسی کے سارے لوگوں کو گرفتار کر دیا۔ اور خمینی نے امریکہ پریزیڈنٹ کو کہا کہ میں ان 50 لوگوں کو آپ کے حوالہ نہیں کروں گا جب تک تم امریکہ ایران کے پریزیڈنٹ ہمارے حوالے نہیں کرتے۔ اور یہاں سے پہلی بار امریکہ اور ایران کی دشمنی شروع ہوئی۔ ایران میں خمینی نے اسلامی حکومت بنائی، لیکن جیسے خمینی ایران کے لیڈر بنا، ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے بالکل پاس عراق میں بھی ایک نیا لیڈر بنا، صدام حسین۔ اور 1980 میں خمینی کے ڈر کی وجہ سے صدام حسین نے عرب اور امریکہ کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا، اور 8 سال تک ایران اور عراق کے درمیان ایک بہت سخت جنگ ہوا۔ لیکن صدام حسین کے پاس پوری دنیا کے سپورٹ ہونے کے باوجود وہ خمینی کو اس کے تخت سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور آخر 8 سال بعد جیسے یہ جنگ ختم ہوئی، اس کے کچھ عرصہ بعد امام خمینی اس دنیا سے چلے گئے۔ خمینی کی جنازہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی جنازے میں 1 کروڑ لوگ شامل تھے۔ جس کے بعد ایران کے منسٹر نے مل کر خمینی کے بعد اپنا نیا لیڈر چوز کیا، آیت اللہ خمینی کا اسٹوڈنٹ آیت اللہ علی خامنائی۔ عراق کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد ایران کے لیڈر کو اب سمجھ آ گئی کہ اب امریکہ اور اسرائیل ان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے جب تک عراق کے پاس اپنا خود کا ایٹم بم نہ ہو۔ مگر ایٹم بم بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پاکستان کا ایٹم بم بنانے کے بعد عبدالقدیر خان بہت سیکرٹ ایران کو ایٹم بم بنانے کے لیے سینٹریفیوج ٹیکنالوجی بھیجنے لگا۔ ایران نے پاکستان کی یہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے ایٹم بم بنانے لگا، مگر کہیں طریقے سے امریکہ کو اس کی خبر پہنچا، اور جب یو این کی ٹیم نے ایران آ کر دیکھا کہ ایران کے سارے نیوکلیر پلانٹ بالکل اسی طرح ڈیزائن ہے جس طرح پاکستان میں بنائی گئی، اور پوری دنیا کو سمجھ آ گئی کہ ایران نے یہ ٹیکنالوجی پاکستان سے خریدا ہے، اور پاکستان پر اتنی پریشر بڑھنے لگا اور خود عبدالقدیر خان ٹی وی پر آ کر اس بات کو ایکسیپٹ کیا، اور پھر سب سے معافی مانگنے لگا، اور پاکستان میں دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبدالقدیر خان کو گرفتار کر کے اسے اپنے گھر میں بند کر دیا۔ صرف 3 بڑے کنٹری ایران کے ساتھ اپنا بزنس کرتا ہے، چائنا، رشیا، انڈیا۔ امریکہ کی پابندیوں کی وجہ سے ایران کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ امریکہ کی گورنمنٹ نے باراک اوباما کے ساتھ 2015 میں ایران نے نیوکلیر ڈیل کر دیا کہ ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا اور امریکہ یہ سینکشن ختم کر دے گا۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے الیکشن جیتنے کے بعد 2018 میں یہ کی ہوئی ڈیل کو ختم کر دیا۔ جیسے ٹرمپ نے ایران پر پابندیاں لگانے لگی تو ایران بھی ایران ہے، اور ایران نے اپنا نیوکلیر پروگرام دوبارہ شروع کر دیا۔ جب ایران نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے لگا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے اچانک ایک دن ایک میزائل حملے سے ایران کی آرمی چیف قاسمی سلیمان کو اڑا دیا۔ ایران میں امریکہ کے خلاف غصہ بڑھنے لگا، اور جیسے سلیمانی موت کے بعد ایران کی اگلی الیکشن میں ایک نیا پریزیڈنٹ آیا، ابراہیم رئیسی، جو کہ ایران کے بہت سخت لیڈر اور کسی بھی حال میں امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھکنے والا نہیں تھا۔ ابراہیم رئیسی کے پریزیڈنٹ بنتے ہی ایران کی نیوکلیر پروگرام دوبارہ بڑھنے لگا، اور سب کو یہ سمجھ آیا کہ ایران اب امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ وہ اسرائیل کے خلاف لڑنے والے سارے گروپوں کو فنڈنگ اور ویپن بھیجنا شروع کر دیا۔ لیکن ہم سب کو پتا ہے جب کوئی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اتنے اوپنلی بولتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم رئیسی کے جانے کے بعد آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایران میں دوبارہ الیکشن ہوئے، اور اس نے ابراہیم رئیسی کے اپوزٹ لیڈر کو منتخب کر دیا جو امریکہ سے ڈیل کرنا چاہتا تھا، مگر اسرائیل کبھی یہ نہیں چاہتا کہ امریکہ اور اسرائیل ڈیل کرے، اور جھوٹے الزام لگانے لگے کہ ایران 1 مہینے کے اندر
ایٹم بم بنانے جا رہا ہے جو 25 سالوں سے کر رہا ہے۔ اسرائیل یہ الزام بار بار لگانے لگی کہ اسرائیل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ مارنا چاہتا ہے، اس لیے آج اسرائیل ایران پر حملہ کر کے ایران کے ہر شخص کو چن کر مار رہا ہے جو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان حملوں سے اسرائیل یہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ایران غصے میں آ کر کوئی ایسے غلط قدم اٹھائے جس سے سپر پاور امریکہ ایران پر حملہ کر دے اور آج سے کچھ سال پہلے آیت اللہ خمینی کی حکومت ٹوٹ جائے۔ سبسکرائب